ہمارے ملک کی مشہور زمانہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے سرپرست اعلیٰ دیوان جی حضرت سید زین العابدین علی خان سجادہ نشین بارگاہ حضور سید غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں حضرت سید شاہ نصیر الدین چشتی صدر نشین آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے اپنے ایک صحافتی بیان میں بتلایا کہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل ملک بھر کی درگاہوں اور خانقاہوں کی نمائندہ تنظیم ہے، جس میں صوفیاء اکرام کے جانشینوں، درگاہوں کے سجادگان اور اہل طریقت کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ جو پیام امن و محبت خواجہ ہند حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر تمام سلاسل طریقت کے شیوخ نے دیا ہے اس کی تجدید کی جا سکے اور بندگان خدا تک صوفیاء اکرام کے پیام امن و محبت کو بڑے پیمانے پر پھیلایا جا سکے۔ گزشتہ کئی صدیوں سے اس ملک میں اسلام کے پیام امن و محبت کو صوفیاء اکرام نے عمل کر کے دنیا کے روبرو پیش کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں بالخصوص بر صغیر ہند میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد صوفیاء اکرام کی بارگاہوں میں حاضری دیا کرتے اور فیض پاتے تھے۔ آج بھی ملک بھر میں تمام درگاہیں اور خانقاہیں مرجع خلائق ہیں، جو ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی سب سے بڑی مثال مانی جاتی ہے۔ آج ہمارا ملک عالمی سطح پر ایک ترقیاتی اور طاقتور ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس لیے ملک سے دنیا میں ایسا کوئی پیغام نہیں جانا چاہیے جس سے ملک کی عالمی سطح پر ہو جانے والی شہرت کو دھکا پہنچے۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں مذہب کی بنیاد پر نفرت کے ماحول کے سدباب کے لیے ہجوم کے تشدد کا خاتمہ کرنے سخت قانون سازی کی جائے، تاکہ مزید انسانی جانوں کے اتلاف کو بچایا جا سکے۔ مذہب اسلام کی نظر میں ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ملک کے سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود بھی مرکزی حکومت کا اس ضمن میں قانون سازی کے اقدامات نہ کرنا ناقابل فہم ہے۔ اس لیے کونسل کے قومی اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مرکزی حکومت اس ضمن میں فوری طور پر قانون سازی کرے۔ ملک میں مذہبی بنیادوں پر نفرتیں انسان کو انسان سے لڑانے کا کام کر رہی ہیں۔ کسی بھی قابل احترام معاشرے میں مذہب کے نام پر انسان کو مارے، اس سے نہ صرف معاشرے میں رہنے بسنے والے لوگوں بلکہ نوجوانوں پر غلط اثر آتا ہے۔ اس لیے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل مرکزی حکومت سے اپیل کرتی ہے کہ ایک قومی یکجہتی بل بھی لایا جائے، جس میں تمام مذاہب کے پیشواؤں کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو ملک میں ہونے والے مذہبی فسادات اور اختلافات کو دور کرنے کا کام کرے۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل اس ضمن میں اپنا مکمل تعاون دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ملے گی۔ کونسل کی جانب سے ملک میں خواتین کے خلاف وحشیانہ جرائم کے خاتمے کے لیے بھی ایک فاسٹ ٹریک کورٹ کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے، تاکہ مظلوم خواتین جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں ان سے انصاف کیا جا سکے اور مجرمین کو عبرت بھی مل سکے۔ کونسل کے اجلاس میں ملک میں بڑھتے خواتین پر مظالم اور عصمت ریزی کے بہت سارے واقعات پر شدید مذمت کا اظہار بھی کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ملک میں بعض مرد حضرات کی سوچ شیطان سے بھی بدتر ہو گئی ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ یہ کونسل ملک بھر میں ہر مظلوم لڑکی اور خاتون کے ساتھ کھڑی ہے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز بلند کرے گی تاکہ مظلوم کو انصاف مل سکے۔ جو مردوں نے لڑکیوں اور خواتین کو حیوانیت کا شکار بنا دیا ہے، ان کے خلاف ملک بھر میں مہم چلانے اور ان کا سماجی بائیکاٹ کرنے کی اپیل بھی کونسل کی جانب سے کی گئی ہے۔ کونسل نے یہ بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ معاشرے میں پھیل رہے برائیوں کے خاتمے کے لیے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی لوگ اب آگے آ جائیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ آخر میں کونسل کی جانب سے سارے ملک کے مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کلمے کی بنیاد پر متحد اور منظم ہو جائیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے کے بعد عقائد کے نام پر فل اسٹاپ لگائے۔ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے اپنے مسلک اور عقیدے پر قائم رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے انتشار کی کیفیت کو عوام کے درمیان میں نہ لائیں۔ ایک دوسرے کے خلاف شدت نہ اختیار کریں، اس سے انتہائی منفی پیام پہنچ رہا ہے۔ اس موقع پر کونسل نے مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ وقف ایکٹ اور مسلمانوں سے متعلق قوانین کی تیاری میں صوفیاء اکرام، علماء ذیشان اور دانشوروں سے مشورہ کیے بغیر کوئی قانون سازی نہ کرے، اس سے مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔
کونسل کی جانب سے اس ضمن میں تفصیلی طور پر یادداشتیں مرکزی حکومت کے مختلف اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کر کے شخصی طور پر بھی حوالے کی جائیں گی۔ آل انڈیا صوفی سجادہ کونسل مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے انہیں دین و دنیا کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی بھی مہم چلانے کے لیے کوشاں ہے۔ مسلمانوں کے سول سروسز میں اضافہ، مسلم نوجوانوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے، مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کے اقدامات بھی کونسل کی جانب سے کیے جائیں گے۔ شہر حیدرآباد میں بونال تہوار کے چلتے ویسٹ زون کے ایک جلوس میں ناچم کودی کے دوران ایک مدہوش نوجوان نے وہاں سے گزرنے والے ایک پولیس عہدیدار کو اچانک گلے لگا کر اسے پیار کرتے دیکھا گیا۔ ابھی ہمارے ماحول کے سوشل میڈیا میں یہ سین وائرل ہو گیا ہے۔ اگر فرینڈلی پولیس کے جملے پر صحیح عمل درآمد ہوتا تو شاید عوام پولیس کو گود میں لے کر ناچتی نظر آتی۔ شہر حیدرآباد کے آصف نگر پولیس کے عہدیداروں کی جانب سے حالیہ کارکردگی میں عوام نے دیکھا کہ علاقے کے سارے روڈی شیٹرز کی حاضریاں لے کر انہیں گڑبڑی نہ کرنے کی سخت تاکید کی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہاں سے ایک روڈی شیٹر سردار کے ظلم کی خبر آ ہی گئی۔ متاثرہ نوجوان فیروز نے میڈیا کو بتلایا کہ ان کے چچا کے علاقے کی ایک ہوٹل میں آ کر اس بدنام زمانہ روڈی شیٹر سردار نے اپنے مطلب کے لیے ہوٹل کے اونر اور ان کے بھتیجے کو زبردست مار پیٹ کی۔ انہوں نے محکمہ پولیس سے گزارش کی ہے کہ ایسے روڈی شیٹرز کا کچھ اچھا بندوبست کریں تاکہ یہ لوگ جرم سے بچ سکیں، کیونکہ اب تک دیکھا گیا ہے کہ مار پیٹ سے یہ لوگ اور سخت ہو گئے ہیں۔ آندھرا پردیش کے ضلع چتور کی کوپم کرشنا نگر قومی شاہراہ پر ایک پیٹرول کے ٹینکر میں اچانک آگ لگ گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ سڑک پر اس حادثے کی وجہ سے ٹریفک میں اڑچنیں پیدا ہو گئیں اور کافی دیر تک وہ جام دیکھی گئی۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ بھارت کے نائب صدر جمہوریہ و چیئرمین راجیہ سبھا ایم وینکیا نائیڈو نے آج راجیہ سبھا میں ان کے دیرینہ دوست اور کانگریس پارٹی کے دیرینہ رفیق آن جہانی جے پال ریڈی کے گزر جانے پر ایک تعزیتی پیام پڑھتے ہوئے بتلایا کہ ان کے گزر جانے سے انہوں نے اپنے ایک بہترین دوست اور ملک نے ایک اچھے لیڈر کو کھو دیا ہے۔ آن جہانی نے متحدہ ریاست آندھرا پردیش کی راجیہ سبھا میں 2 بار نمائندگی کی تھی۔ اپنی ساری سیاسی زندگی میں یعنی 1990 تا 2014 تک مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے انہوں نے ملک کی زبردست خدمت کی تھی، لہٰذا ملک نے ابھی ایک اچھے لیڈر کو کھو دیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں واقع ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے 1412 عازمین حج کو ماباقی 11، 12، 13، 14 قافلوں میں 4 فلائٹس کے ذریعے آج روانہ کر دیا گیا ہے۔ صدر نشین اردو اکیڈمی محمد رحیم الدین انصاری نے ان قافلوں کو ہری جھنڈی دکھائی، جبکہ صدر نشین حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان کے ساتھ ساتھ اراکین حج کمیٹی اور کئی سیاسی اور سماجی جماعتوں کے قائدین بھی وہاں پر موجود رہ کر عازمین حج کی بڑی خدمت کی اور ان سے اپنے لیے اور ساری ریاست کے لیے دعاؤں کی گزارشیں بھی کی۔ بونال تہوار کے چلتے حیدرآباد کے پرانے شہر کی اکنہ مادانہ کمیٹی کے لوگوں نے آج اپنے خصوصی جلوس کو ایک ہاتھی کے ذریعے ہری بولی سے نکالا، لال دروازے علاقے کی بڑی مندر میں چڑھاوا کیا۔ اس کے بعد یہ شالی بنڈا چار مینار سے ہوتے ہوئے نئے پل تک پہنچا۔ کسی بھی قسم کے کسی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کے لیے شہر حیدرآباد کے محکمہ پولیس کے بہت سارے اعلیٰ عہدیدار جلوس کی خصوصی نگرانی کرتے دیکھے گئے، جبکہ اس کی قیادت ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو کی ذمہ تھی۔ واضح رہے کہ انہیں بونال جلوس کا انچارج بھی بنایا گیا ہے۔
تلنگانہ کانگریس کے سدا بہار لیڈر آنجہانی جے پال ریڈی کی باڈی کو لوگوں کے دیدار کے لیے پارٹی کے صدر دفتر گاندھی بھون میں رکھا گیا، جہاں پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ ملک کی دیرینہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا میں لیڈر آف اپوزیشن غلام نبی آزاد نے آج حیدرآباد کے دورے میں گاندھی بھون کے پارٹی آفس میں ایک خصوصی پریس میٹ میں کانگریس کے دیرینہ لیڈرز آنجہانی جے پال ریڈی اور آنجہانی مکیش گوڑ کے گزر جانے پر اپنی جانب سے اور ہائی کمانڈ کی جانب سے تعزیت کے ساتھ ساتھ خراج عقیدت بھی پیش کی۔ اس موقع پر ٹی پی سی سی کے صدر کیپٹن اتم کمار ریڈی، سابقہ اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے کے ساتھ کانگریس پارٹی کے کئی اعلیٰ سطحی لیڈرز بھی وہاں پر موجود تھے۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر شہر حیدرآباد میں خاص طور پر مشہور مکیش گوڑ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بہت دنوں سے کینسر جیسے موذی بیماری سے جوجھ رہے تھے اور انہیں کارپوریٹ ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ کئی سرجریز کی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی ان کی صحت گرتی گئی اور بالآخر انہوں نے زندگی کو الوداع کہا۔ آنجہانی مکیش گوڑ ریاستی کانگریس کے بہترین لیڈرز میں گنے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1 جولائی 1959 کو ہوئی تھی۔ انہیں 2 لڑکے وکرم گوڑ اور وشال گوڑ کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی شلپا بھی ہے اور سبھی کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں۔ مکیش گوڑ نے اپنے سیاسی کیریئر کی شروعات 1986 میں کونسلر بن کر کی تھی، پھر انہیں متحدہ آندھرا پردیش کی یوتھ کانگریس کا معتمد بنا دیا گیا۔ 1989 تا 2004 کے درمیان وہ حیدرآباد کے حلقے مہاراج گنج کے اور پھر 2009 میں گوشہ محل علاقے کے ایم ایل اے منتخب ہوئے، جبکہ 2007 میں انہیں بی سی ویلفیئر اور 2009 میں مارکیٹنگ کے قلمدان سے بھی نوازا گیا۔ ان کی اچانک موت پر ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ سارے شہر حیدرآباد میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ملت اسلامیہ کے اہم رکن حج کی سعادت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے سارے ملک کی حج کمیٹیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملک کے پرائیویٹ ٹریولز بھی اس عظیم خدمت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا شہر حیدرآباد کے مبارک حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے لوگوں نے ان کے ٹریولز کے تحت جانے والے عازمین حج کے لیے آج ایک تربیتی پروگرام رکھا۔ شہر کے مشہور ریڈ روز فنکشن ہال میں منعقدہ اس تقریب میں حج کا عزم رکھنے والے قریب 550 لوگوں نے شرکت کی۔ یعنی کہ دیکھ لیجئے کہ انسانی زندگی کو کتنا چھوٹا سمجھا جا سکتا ہے کہ اگلے سال حج کمیٹی کے ذریعے منتخب ہو کر حج کرنے کا انہوں نے کوئی رسک نہیں لیا۔ ریاستی وزیر صحت اٹالہ راجندر نے آج حیات نگر کے علاقے میں ایک نئے ریبیٹ فارمیسی سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر علاقے ٹنگٹوتھی کے ایم ایل اے جی کشور بھی ان کے ساتھ تھے۔ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر صحت نے اس موقع پر بتلایا کہ حکومت کا کام صحت سے متعلق عوام کا شعور اجاگر کرنا ہے اور سستی دوائیں مہیا کرنا ہے، سو وہ کر رہی ہے۔ ایک ایسے ماحول میں کہ عوام اپنی صحت کو بچانے کے لیے لاکھوں روپیوں کی قرضدار بن رہی ہے اور اپنی زندگیوں کو اجیرن بنا رہی ہے، سستے داموں میں اچھی دواؤں کی قلت چلنے والے ماحول میں ریبیٹ فارمیسی سینٹر کے لوگوں نے اس قلت کو دور کرنے کے وعدے پر اپنے سینٹر کا افتتاح کیا ہے، جس سے عوام مستفید ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔